بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حصول کی خوشخبری دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے زیادہ دور ہو پھر جو اس سے بھی زیادہ دور ہو تو اس کا ثواب پہلے شخص سے بھی زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 782۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک انصاری صحابی کا گھر مدینے میں سب سے دور تھا، اس کے باوجود اس کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت ادا ہونے سے نہیں رہتی تھی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے کہا، فلاں صاحب، اگر آپ ایک گدھا خرید لیں تو راستے میں ریت کی گرمی برداشت کرنے سے اور پتھروں سے ٹھوکر لگ جانے سے محفوظ رہیں اور زمین کے کیڑے مکوڑوں، سانپ، بچھو وغیرہ سے بھی بچ جائیں۔ اس نے کہا، قسم ہے اللہ کی، مجھے تو یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہو۔ اس کے یہ الفاظ مجھے بہت گراں محسوس ہوئے، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو کر یہ بات عرض کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرما کر دریافت فرمایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہی بات کہہ دی اور کہا کہ اسے اپنے قدموں کے نشانات پر ثواب کی امید ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جس ثواب کی نیت کی ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 783۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے مردود شیطان سے محفوظ رکھ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو بھی خوب سنوار کر کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو صرف نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کو اسی طرح ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 774۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ معمول کے مطابق مناسب رفتار سے اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ، پھر جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 775۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وضو پورا سنوار کر کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 776۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کل اسلام کی حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ وہ پابندی سے 5 نمازیں وہاں ادا کیا کرے جہاں ان کی اذان ہوتی ہے، مساجد میں جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ ہدایت والے کاموں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے کام مقرر کیے۔ میری زندگی کی قسم، اگر تم سب گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی یہ حالت تھی کہ نماز با جماعت سے صرف وہی منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا،
اور میں نے دیکھا کہ بیمار آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ صف میں شامل ہو جاتا، اور جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طرح بنا سنوار کر کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس میں پہنچ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ جو قدم بھی طے کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک غلطی معاف فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 777۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف بکثرت چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 780۔